کہ سامنے والے سے سوال کس طرح کا کرنا چاہیے۔ مشکات شریف کی حدیث بھی ہے کہ اگر کسی نے عالم سے سوال اس نیت سے کیا کہ شاید اس مولانا کو پتہ نہیں ہوگا، ابھی سب کے سامنے سوال کرتا ہوں، دیکھو ذلیل ہو جائے گا، تو حدیث پاک میں قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی اور اس کی زبان کو فرشتے آگ کی کینچی سے کھینچیں گے اور قیامت کے دن اسے ذلیل کیا جائے گا۔ علم اسی لیے نہ حاصل کرو، یہ علم حاصل، کچھ لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں لے جا کر کے پڑھ کر کے سمجھتے ہیں معمے کی کتاب اور جو پھنسانے والے معاملات ہوں گے۔ اب واٹس ایپ میں تو یہ گھومتے ہی رہتے ہیں آج سوالات کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑی، وہ فلاں عورت کون سی تھی، فلاں کون سی۔ آپ کو اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ نماز میں یہ خطا ہو گئی تو سجدہ سہو ہے یا نہیں ہے۔ آپ کی ضرورت کا سوال تھا، آپ کی ضرورت کا سوال تھا۔ آپ کی تجارت کے معاملات کو لے کر کے آپ کو شک تھا کہ میری کمائی اس طرح سے ہو رہی ہے تو میں عالم دین سے پوچھ لوں آیا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ تو زندگی بھر نہیں پوچھنا ہے، اس کو سوال بھی نہیں کرتے کہ اگر سامنے سے حرام کا فتویٰ آ گیا تو پھر ہماری دھندا چھوٹ جائے گا، کام چھوٹ جائے گا۔ سوال وہ نہیں ہے، سوال تو یہ ساری چیزیں کہ شیطان کی بیوی کا نام کیا تھا، بڑے بیٹے کا نام کیا تھا، آپ اس کے خاندان سے کیا لینا دینا آپ کا؟ کوئی رشتہ کرنا ہے؟ شیطان کے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا، اس کی بیوی کا نام تھا، یہ سوالات لغو ہیں، فضول ہیں۔ جس نے اس طرح کی چیزیں کی لغویات میں اور فضول باتوں میں تو گمراہی کا راستہ کھولتا ہے۔ سوالات کرنے کے بھی یہ آداب ہیں۔ حضرت امام احمد کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آپ محفل فقہ میں بیٹھتے، لوگ اپنے اپنے سوالات کرتے، سب کو جواب دیتے، ایک بندہ خاموش بیٹھا رہتا۔ آپ نے کہا کہ تو بھی تو کبھی سوال کر لے۔ اس نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے کل کرتا ہوں۔ کبھی سوال تو کرتا نہیں تھا۔ دوسرے دن وہ تیاری کر کے آیا، سوال کیا کہ حضور روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ روزہ افطار کرنے کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے سورج ڈوب جائے، غروب ہو جائے، افطار کر لینا چاہیے، یہی ہے افطار کا۔ تو اس نے جھٹ سے کہا کہ اگر سورج ڈوبا ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا خاموش بیٹھنا ہی بہتر ہے محفل میں۔ یہ سوال سورج ڈوبے ہی نہیں، ابھی ایسا ہوا ہے کبھی؟ تو کس لیے آپ نے سوال کیا؟ تو محض لا یعنی سوالات، یہ بنی اسرائیل کی بھی عادت تھی، یہ یہودیوں کی بھی عادت ایسی رہی۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے سوالات کر 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 کے اپنے اوپر مصیبتیں ڈال لی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، ایک قاتل کو معلوم کرنے کے لیے۔ ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، قاتل کو معلوم کرنے کے لیے یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرنے کے لیے ان کو کہیں۔ ان کو ذبح کر دینا چاہیے تھا۔ وہ آ کر کے پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے پوچھ کر کے بتائیں کہ بچیا ہونا چاہیے کہ بوڑھی ہو کہ جوان ہو، کس عمر کی ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ وہ بہت چھوٹی ہو نہ بڑی عمر کی ہو، بالکل جوان ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ہم کو تھوڑا شبہ لگتا ہے کہ کیسا کلر ہونا چاہیے، یہ بھی پوچھ لیں۔ آپ نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، نہ مطلب بہت گاڑھے کلر کی ہو نہ ہلکے کلر کی ہو، پیلے کلر کی، زرد کلر کی، جو لوگوں کو دیکھنے میں خوشی محسوس ہو۔ ہزاروں میں کیا لاکھوں میں بھی گائے پیلے کلر کی ملتی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا انہوں نے سوال کیا، اچھا ہم کو یہ بھی شبہ ہو رہا ہے کہ وہ کس انداز کی ہو، کس کے پاس پلی ہوئی ہو۔ تو اس کا بھی حکم آ گیا کہ اس کو نہ کسی نے پالا ہو، کھیتی باڑی کروایا ہو، نہ وہ کسی کا کام کی ہوئی ہو، کھیت میں جتائی کی ہوئی یا حمالی کی ہوئی اٹھائی ہوئی نہ ہو، بلکہ خود سے چر کے بڑی ہوئی ہو۔ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس طرح کے سوالات کرتے کرتے اپنے اوپر احکام بڑھا لیے۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حج فرض ہے؟
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, हज जो है हर साहब इस्तिताअत पर, उसकी तफसील है कौन साहब इस्तिताअत है, उस पर फ़र्ज़ है। सहाबी ने ये सवाल किया अल आमिना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ एक ही साल या हर साल फ़र्ज़ है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज फ़र्ज़ है हर साहब इस्तिताअत पर। उन्होंने फिर पूछा कि हर साल फ़र्ज़ है या ज़िंदगी में एक बार? हुजूर ने फरमाया हज फ़र्ज़ है साहिब इस्तिताअत पर। तीसरी बार फिर उन्होंने पूछा तो मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर मैं कह दूं तो हर साल फ़र्ज़ हो जाएगा। वो ज़ुबान जिसको सब कुनकी कुंजी कहें, शरीयत है। अगर मैं कह देता हर साल फ़र्ज़ हो जाता, लेकिन आपको मुतलक कह दिया गया है कि हर साहब इस्तिताअत पर हज फ़र्ज़ है, इतना ही लेके चलो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ पर आदाब बताए कि जब किसी को हुक्म दिया गया, जवाब में मुतलक कह दिया गया, जितना आसान है उस पर अमल कर लो। हाँ, अगर आपको हमने कहा कि पानी ले आओ तो आप खड़े हो गए कि ठंडा चाहिए कि गर्म चाहिए, फिर एक कैद बढ़ गई, ठंडा चाहिए, शीशे के गिलास में चाहिए कि स्टील के गिलास में चाहिए। तो ये तो आप खुद सवालात बढ़ाते जा रहे हैं ना। और उसके बाद फिर ये बिस्लरी का चाहिए कि बोरिंग वाला चाहिए कि मटके का चाहिए, ये तो आप सवालात बढ़ाते जाएंगे, वो कैद बढ़ती जाएगी। जब मुतलक हुक्म आए तो उसी पर अमल कर ले जाने में आपका हुक्म पूरा हो जाएगा।